چھٹا اصول معرفت اسباب النزول، یعنی یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ آیات کب نازل ہوا ہے اور کس واقعے میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو اسباب ہیں نزول کے اس کو شان نزول کہا جاتے ہیں، اور حدیث جس واقعے کے بارے میں وارد ہو تو اس کو اسباب الورود کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم جس واقعے کے بارے میں نازل ہوا تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے، اور حدیث میں جو حدیث جس واقعے کے بارے میں آیا ہے تو اس کو اسباب الورود کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی فہم کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ شان نزول سے واقف ہو۔ اے یعین فی فہم الآیات، جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دقائق تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو شان نزول کی معلوم کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کی وہ آیات سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ فَإِنَّ عِلْمًا بِالسَّبَبِ يُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبَّبِ، جب آپ کی علم میں کسی آیات کی سبب سمجھ میں آ جاتے ہیں تو خود بخود علم مسبب پر آ جاتے ہیں، یعنی پھر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوا ہے، لہذا اس کا مقصد یہی ہے۔ اس وجہ سے بعض تابعینوں کو بعض آیاتوں کی شان نزول کو معلومات نہیں تھے تو غلطی میں واقع ہو چکی تھی۔ جن لوگوں کو شان نزول کے بارے میں کسی آیات کی معلومات نہ ہو تو اکثر غلطی میں پڑ جاتے ہیں، جیسے مروان بن حکم جو یہ گورنر تھے مدینہ منورے کے، اس آیات کے بارے میں لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ اس آیات میں وہ غلط فہمی میں پڑ گیا کہ جو بندہ اچھا کام کر لیتے ہیں اگر کوئی اس کا تعریف کر لیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر بندہ جب اچھا کام کر لیتے ہیں تو اس کی جو تعریف کی جاتی ہے تو اس کو خوشی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ تنقید دیا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ تو اس نے فوراً اپنے ملازم کو بلا کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ اس آیت کا کیا مقصد ہے کہ جو بندہ اچھا کام کر لیتے ہیں تو اگر اس کی تعریف کی جاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم دھمکی دی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ آیات نازل ہو چکی یہود کے بارے میں، یہ آیات نازل ہو چکے ہیں اہل کتاب کے بارے میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا، اگرچہ وہ مسئلہ رسول اللہ کو معلوم تھے، تو اس نے غلط بیانی کیا ہے، اور غلط بیانی کے بعد اس نے باقاعدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا کہ کیا آپ کو ہم نے یہ مسئلہ بتایا اور آپ کو ہم نے یہی چیزیں آپ کو سمجھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کام آپ کرتے نہیں ہیں اور اس پر آپ ذات اور صفت کی اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ گمان نہ کریں کہ آپ بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے، بلکہ آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہے، اس کے باوجود آپ نہیں مانتے ہیں،
آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے اور آپ الٹی سیدھے لوگوں کو بیان کر لیتے ہیں، اور غلط کام کرنے کے باوجود بھی پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے تعریف کریں۔ جس طرح ہمارے آج کل حکمران ہیں، یہ ہمیشہ غلط کام کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ اگر اس کو کوئی برا بلا وغیرہ کہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلط کام کرنے کے باوجود ہماری تعریف کی جائے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو آیات صحیح سمجھ میں نہ آنے کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس کے شان نزول سے واقف نہ ہو۔ جیسے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن معدی کرب کہ یہ شراب مباح سمجھتے، اور اسی آیات سے وہ استدلال کر لیتے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، تو یہ اس سے استدلال کر لیتے ہیں کہ وہ شراب اگر کوئی بندہ پیے تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ آیات کا شان نزول کا بنیادی وجہ یہ تھے کہ جو صحابہ کرام قبل نزول حرمت الشراب، شراب کے نازل ہونے سے پہلے وہ جو وفات ہو چکے تھے اور شہید ہو چکے تھے، اور ان لوگوں نے شراب پینے کے باوجود کیا بعض حضرات نے کہا تو یہ پھر جہنمی ہوں گے کیونکہ اس نے شراب پی لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا و عمل صالح کیا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، اگر اس نے حرمت سے پہلے اگر شراب پی لیا تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نزول حرمت کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شراب پی لی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں، بعد میں باقاعدہ اگر اسلامی حکومت نے اس پر گواہ قائم کیا تو باقاعدہ سزا بھی دینا ہے، اور اللہ کے دربار میں مجرم بھی ہے۔ تو لہٰذا بعض حضراتوں کو جو آیات کی غلط سمجھنے کا بنیادی وجہ یہ ہوتے کہ وہ شان نزول سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آیات کے بارے یعنی ایک آیات ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیات اسی واقعے کے بارے میں نازل ہو چکے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ وہ معلوم ہے کہ یہ آیات اس واقعے کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں، تو کبھی شان نزول اس کا مقصد یہی بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسے ہے کہ آیات اس کے بارے میں نازل تو نہیں ہے لیکن یہ آیات پھر آتے ہیں اسی واقعے پر، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی اس کا شان نزول ہے۔ مثلا اس زمانے میں جو ابی بن سلول گزرے ہیں، اس کی عادات آج اگر کسی حکمران کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ اس پر یہ آیات پٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آیات اس بندے کے بارے میں نازل ہو چکی ہے، یعنی اگرچہ ابھی قرآن کریم تو نازل تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکی ہے، لیکن آج بھی ایک آیات کسی بندے پر آپ پٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہو چکے ہیں، گویا کہ آیات اس پر پٹ واقع ہوتا ہے، نیکی کے بارے میں ہو یا برائی کے بارے میں ہو، تو آج بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ تو شان نزول کا مصداق دو چیزیں ہوتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ آیات اسی چیز کے بارے میں نازل ہو چکی ہے، یا تو آیات اس کے بارے میں نازل نہیں ہوا ہے لیکن یہ آیات اس پر صحیح منطبق اور فٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی شان نزول بن جاتے ہیں۔ جیسے آیت اللعان ہے، آیت اللعان عویمر عجلانی کے بارے میں اور ہلال بن امیہ کے بارے میں بخاری میں ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ عویمر عجلانی کے بارے میں نازل ہو چکے ہیں، اور کبھی وہ فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہو چکے ہیں۔
تو یہ دونوں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ واقعہ دونوں کے ساتھ پیش آیا تھا، تو لہٰذا ایک آیات دو بندوں پر پٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام شاطبی رحمہ اللہ نے موافقات میں لکھتے ہیں معرفت سبب النزول لازم لمن اراد علم القرآن، جو بندہ قرآن کریم کا علم کرنا چاہتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ شأن نزول سے اپنے آپ کو واقف بنائے۔ جو بندہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کے لیے ضروری ہے کہ آیاتوں کے شأن نزول معلوم کریں۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ ہے جو ہمارے علم البیان اور علم المعانی جو علم بلاغت کے ہے، جس طرح دروس البلاغہ ہے، بلاغت الواضحہ ہے، تلخیص المبتاح ہے، مختصر المعانی ہے، اور اسی طرح مطول ہے، یہ کتابیں ان علوموں کے بارے میں ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیشتاً مقتضی الاحوال سے وہ باس کر لیتے ہیں، اور مقتضی الاحوال تب پتہ چل جاتے ہیں کہ آپ شأن نزول سے واقف ہو۔ جب آپ شأن نزول سے واقف نہیں ہے تو آپ مقتضی الحال نہیں جانتے ہیں۔ جیسے سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں واتقوا اللہ، یعنی اب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ اسی طرح واتقوا اللہ یکفر عنکم سیئاتکم ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اسی طرح واتقوا اللہ، یعنی یہ بار بار لفظ واتقوا سورہ طلاق میں بار بار لائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے جب گھر کے حالات تباہ ہو جاتے ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان میں جب بے اتفاقی پیدا ہوتا ہے تو یہ خاندانوں کو تباہ کر لیتے ہیں، وہ خاندانوں کا ذہنی توازن ختم ہو جاتے ہیں، وہ اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی سورہ طلاق میں میاں اور بیوی کے بارے میں بار بار ہمیں یہ حکم دیتے کہ اللہ سے ڈرو، اس معاملات میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقریباً 4-5 مرتبہ لفظ واتقوا اللہ اسی سورہ طلاق میں موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب گھر کے اندر حالات بگڑ جاتے ہیں تو پھر بے سکونی پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اولاد کی زندگی خراب ہو جاتے ہیں، اولاد مفلوق الحال اور اس کا ذہنی توازن بگڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اس بارے میں بہت زیادہ تاکید کیا کہ اس مسئلے میں آپ ڈرو۔ تو ظاہر ہے یہ مقتضی الحال ہے اس سورہ طلاق کی، اس لیے شأن نزول معلوم کرنا یہ ضروری ہے تاکہ آپ قرآن کریم کی صحیح معنی تک آپ کے ذہن پہنچ جائے۔ دوسرا وجہ یہ ہے اگر آپ شأن نزول نہیں جانتے ہیں تو پھر وہ آیات مفصل مجمل بن جاتے ہیں آپ کے لیے، اور بہت زیادہ شبہات اور اشکالات میں پڑ جاتے ہیں، بہت ظاہر نصوص مجمل بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمارے قرآن کریم بھی ایک ہے، ہمارے قبلہ بھی ایک ہے، ہمارے الہ بھی ایک ہے، یعنی کلمہ میں ہم متحد ہیں، رسول میں ہم متحد ہیں، اللہ میں ہم متحد ہیں، تو پھر اتفاقی کیسی امت میں آ جاتی ہے؟ جب اللہ تبارک و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ پیشنگوئی کیا کہ آخری زمانے میں ہمارے جو امت ہے وہ میری امت میں اختلافات پڑیں گی، بہت زیادہ اختلافات ہوں گی،
اس اختلافات کی وجہ سے آپس میں وہ لڑیں گے، وہاں کافر اس پر مسلط ہوں گے، تو پریشان ہوئے۔ اس نے تمام صحابہ کو جمع کیا جو قرآن اور حدیث سے واقف لوگ تھے، تو لوگوں نے مختلف توجیحات کیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین جو اختلافات کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کی شان نزول سے ناواقف ہوں گے، قرآن کریم کی شان نزول کی ناواقفیت کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوں گے، امت میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو اس نے اس وقت ڈانٹا کہ یہ کوئی توجیہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ جب رات اس نے گزار دیا اور اس نے سوچ کیا تو صبح پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ نے ٹھیک بتایا ہے، واقعتاً جو امت میں انتشار کے جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیاتوں کے شان نزول سے بندہ ناواقف۔ اس لیے خوارج، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، یہ جو مختلف گروہ پیدا ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھے کہ یہ قرآن کریم کی شان نزول سے ناواقف تھے۔ آج کل بھی جو لوگوں میں اختلافات ہیں، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیاتوں کے شان نزول سے ناواقف ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کی آیاتوں کے شان نزول سے واقف ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی وہ غلطیوں میں نہیں پڑ جاتے ہیں، بلکہ وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔